ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں آج بے گھر ہو گئی تھی۔ میرے وجود میں پلتی جان سے کسی کو کوئی غرض نہ تھی۔ میرے پاس ایک واحد رشتہ تھا۔ انسان اس دنیا میں الفت اور محبت کے بغیر تو رہ لیتا ہے، لیکن عزت اور صاحبان کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ میری سوچیں مفلوج ہو گئی تھی، جیسے سوچنے سمجھنے کی حس ہی ختم ہو چکی ہو۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس گھٹن میں مر جاؤں گی۔ اکیلی عورت کے لیے یہ دنیا بہت بھیانک ہوتی ہے۔ میں سر پر گری تو ایک مہربان عورت نے مجھے سہارا دیا۔ وہ شاید میرے اندر پلتی جان کا اندازہ لگا چکی تھی۔ کبھی کبھار جو غبار آپ کے اندر پل رہا ہوتا ہے وہ کسی انسان شخص کے ساتھ بانٹ دے، اور وہی وہ مہربان عورت تھی جس سے میں نے دل کی ساری باتیں کر لی تھی۔ وہ میری ہر بات کو غور سے سن رہی تھی۔ اس نے مجھے 2 گھنٹے دیے اور چند پیسے تھمائے۔ حالانکہ غربت کا ایک فلسفہ تو اس کی زندگی بھی تھی۔ پرانی چادر، میلے کپڑے اور پھٹے جوتے پہن رکھے تھے، لیکن وہ عورت دل کی بہت امیر تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم کہیں رہائش کا انتظام کرو، اس سے زیادہ تو پیسے میرے پاس نہیں ہیں، لیکن تم ہوٹلوں میں کام لازمی کر سکتی ہو۔ کسی ہوٹل پر اپنے کام کاج کی جگہ ڈھونڈو اور یہیں اپنی زندگی بنا لو۔ ویسے بھی در بدر کہاں ٹھوکریں کھاتی پھروگی۔ مجھے سہارا دیتی وہ خود آگے کی جانب چلی گئی۔ میں اس کے نام سے زیادہ کچھ اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ میری زندگی شروع سے ایسی نہ تھی۔ لوگوں کے صاحبان ان کے باپ ہوتے ہیں، جبکہ میرے سر پر میری ماں کا سایہ تھا۔ میرا نام پاکیزہ ہے، اور میں جب دنیا میں آئی تو میں نے صرف اپنے نزدیک کے ایک رشتے کو پایا۔ میری کل دنیا میری ماں تھی، جس نے اپنی جوانی تک مجھ پر لٹا دی۔ میں ایک باغی ماں کی بیٹی تھی۔ جیسے میری ماں نے ساری عمر بغاوت کی، بقول لوگوں کی اگر وہ اپنا گھر بسا لیتی تو آج میرے سر پر باپ کا سایہ ہوتا، لیکن وہ تو تھوڑی سی مار سے گھبرا گئی۔ وہ تھوڑی سی مار جس کے نشان اب تک اس کے جسم پر باقی تھے۔ لوگوں کے لیے وہ مار چاہے تھوڑی سی ہی ہو، لیکن اس سے لگے روح پر زخم ابھی تک اماں انگلیوں پر گنتی آ رہی تھی۔ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اس کے باپ نے گھاٹے کا سودا کیا، اپنی پھول جیسی بچی کو اپنے غم میں ایک نشئی سے بیاہ دیا۔ میرا باپ ایک نامور جوئے کا کھلاڑی تھا۔ بھلا ایسے انسان کے ساتھ کوئی کیسے اپنی زندگی گزار سکتا ہے؟ اور ایسے انسان کے سائے سے تو تپتی دھوپ ہی بہتر ہے۔ نہ جانے کب وہ سانپ جس کو آپ دودھ پلا رہے ہوں وہ آپ ہی کو ڈس لے۔ بس اماں نے میری خاطر اس شخص سے نبھانا نہیں چاہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وقت اپنا کھیل کھیلے اور کبھی مجھے نہ بیچائے۔ میرے ابا نے اماں پر لا تعداد ان گنت دفعہ ہاتھ اٹھایا، لیکن وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ ان کے سسر و ساس اس معاملے میں نہیں بولیں گے۔ جب بھی اماں ناراض ہو کر مائکے جاتی تو یہی کہا جاتا کہ حوصلہ رکھ لو، تمہارے علاوہ 4 بہنیں اور بھی ہیں اور ان کو بھی رخصت کرنا ہے۔ میرے نانا امیر کبیر شخص تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے داماد کا منہ پیسوں سے بند کرواتے تھے۔ اماں 5 بہنوں میں سب سے بڑی تھی، اور دراصل نانا نے 2 شادیاں کی تھی۔ ایک شادی محبت کی تھی، جبکہ دوسری شادی مجبوری کے تحت کی گئی تھی۔ پہلی محبوبہ بیوی زندگی کے چند سال بعد ہی انہیں چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ بعد میں وہ دیوانے سے ہو گئے تھے۔ انہوں نے دوسری شادی اپنے والدین کے بے حد اصرار پر کی تھی، اور وہ اب تک اسے کھینچتے چلے آ رہے تھے۔ کبھی نانا اور نانی کی آپس میں بن نہ پائی تھی۔ نانی کو یہی شکایت رہی کہ انہوں نے ان کا فرض تو پورا کر دیا، کبھی دل میں جگہ نہ دی۔ میں آج بھی ان کی محبوبہ بیوی ہی تھی۔ ان کے غم میں انہوں نے سب رشتے بھلا دیے تھے۔ ان کا کون سا بچہ کون سی کلاس میں ہے اور کیا پڑھ رہا ہے، ان سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ نانی نے اکیلے ہی سب کچھ سنبھالا تھا، اور جب اماں کی عمر بڑھنے لگی تو انہیں رشتوں کی فکر لگ گئی، کیونکہ نانا تو یہاں بھی لاپرواہی بیٹھے تھے۔ انہیں کوئی ہوش نہ تھا کہ بیٹی کس گھر پر بیاہی جا رہی ہے۔ نانی نے خود سے ہی دیکھ کر ان چھوٹے لوگوں میں رشتہ طے کر دیا۔ وہ دھوکہ کھا گئی تھی، لیکن ان کے ایک دھوکے سے اماں کی ساری زندگی خراب ہو گئی۔ شادی کے پہلے دن ہی ابا نے نشہ کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ اماں کی آگے کی زندگی کیسی ہونے والی ہے۔ اماں نے بہت بار نانی کو دبے لفظوں میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ روز نشہ کرنے کے بعد اس کا شوہر ان پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اور اسی طرح اس دنیا میں آ گئی۔ میرا نام میری اماں نے پاکیزہ رکھا۔ اسلام پر کافی بار میرے ننیال میں میرا مذاق بنایا گیا کہ باپ تو کہیں سے پاکیزہ نہیں، پتہ نہیں اس کی ماں نے اس کا نام کیوں پاکیزہ رکھ دیا۔ جب بھی میری اماں لڑائی جھگڑا کر کے ابا کو اپنے دکھ سکھ سناتی تو وہ سر پر ہاتھ رکھ دیتے اور اپنے داماد کا منہ پیسوں سے بند کر دیتے۔ لیکن یہ زندگی یوں نہیں چلنے والی تھی۔ اماں بھی مار کھا کھا کر تھک چکی تھی۔ میں 2 سال کی ہوئی تو ایک روز ابا نشے میں گھر آیا اور اماں کو خوب مارنے لگا اور مجھ پر بھی ہاتھ اٹھائے۔ اس دن اماں کی بس ہو گئی تھی۔ اماں نے سوچ لیا تھا کہ اب زندگی میں جیسے بھی رہوں گی، لیکن اس شخص کے ساتھ میرا گزارا ممکن نہیں ہے۔ وہ اسی رات مجھے لے کر اپنے مائکے آ گئی تھی۔ میں اپنے سسرال نہیں جاؤں گی۔
میری تکلیف اور پریشانی کو سمجھو نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ اماں نے روتے ہوئے کہا۔ پاس ہی نانا عابد سیٹھ سر جھکائے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ نانی اور بہنیں دلاسا دے رہی تھی۔ گھر میں چھائی اداسی سے معلوم ہوا گویا میت ہو گئی ہے۔ بھلے سے کوئی مرا نہیں، لیکن پل پل گھٹ گھٹ کر کتنی ہی دفعہ آرزوئیں اور ارمان اس گھر میں دم توڑ چکے تھے۔ نانی تو شروع ہی سے گونگی بہری تھی، انہوں نے کبھی بھی اماں کا ساتھ نہ دیا تھا۔ اماں انہیں ہمیشہ سے کہہ دیا کرتی تھی کہ مجھے اس ظالم شخص کے پاس واپس نہ بھیج دے، نہیں اس بار ابا کا منہ ہاتھوں سے داموں نے بند کر دیا تھا۔ میں دروازے کے پاس چونکہ سے کھڑے ہو کر روز اپنی ماں کو مار کھاتا دیکھتی رہی، روز اپنے باپ کو گالیاں نکالتا دیکھ، اور پھر نانا کے گھر جب بحث ہوا کرتی تھی اپنی خالاؤں کو ٹکی دیتا دیکھتی تھی۔ وہی خالائیں جو اماں کو اس واسطے دھکے دے کر نکال دیتی تھی کہ اگر یہ طلاق لے کر گھر آ کر بیٹھ گئی تو اس کے رشتے کہاں سے ہوں گے۔ بڑا ظلم کیا اماں، جو تم باران رحمت کو فقط بار سمجھتی رہی۔ مجھے اپنے سینے سے یوں سرکایا کوئی وزنی سل ہو گیا۔ فقط 16 سال کی عمر میں 44 سال کی پکی عمر کے مرد کے ساتھ بیاہ دیا، جس کی پہلی 2 بیویاں خون تھوکتے تھوکتے مر گئیں۔ کھانا بناتی اماں کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، اور اس سے زیادہ تیزی سے اس کی زبان شکواں گنا تھی۔ وہ ہر بار کی طرح اپنی برباد زندگی کا گلہ اپنے بے حس ماں سے کر رہی تھی۔ اس کی ماں تخت پر سر جھکائے دوپٹے میں کروشیے سے بیل بوٹے بنانے میں مصروف تھی۔ شادی کی پہلی رات آتش دان کی لکڑی سے سوٹ کے رکھ دیا۔ اس نے مجھے نرم روئی سے گالوں جیسے وجود کو دھنک کر رکھ دینا بڑا سرور دیتا ہے اسے۔ اس دن سے آج تک اس کا یہ نشہ اترا ہی نہیں۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرے جسم پر گھاؤ زیادہ پڑے ہیں یا روح پر زخم۔ جب بھی شمار کرنے بیٹھوں انگلیوں کی پوریں کم پڑ جاتی ہیں، پر ستم ختم نہیں ہوتے۔ تم نے مجھے کبھی بولنا سکھایا ہی نہیں، میں اس کے سامنے چپ ہی رہتی ہوں۔ وہ چڑ جاتا ہے، مجھے گھنی اور سازشی سمجھتا ہے۔ اس کو مجھ پر کبھی رحم نہیں آیا، پر تجھ پر ترس کھاتا ہے جب بھی روز گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تیرے گھر کے کام کاج کے لیے آنے دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں تیری محبت میں یہاں دوڑی چلی آتی ہوں۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں تو اپنے دل کا بوجھ اتار پھینکنے آتی ہوں تو وہ مجھے زندہ گاڑ دے۔ پر تمہیں اس سے کیا؟ تم تو مطمئن ہو کر تمہاری بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی، تم نے کون سا میرا درد سمجھ لینا ہے؟ اماں نے دوپٹے کے پلو سے بھیگی آنکھیں صاف کی اور پلٹ کر کھانے کی ٹرے اپنی پیدائشی گونگی بہری ماں کے آگے رکھ دی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ ایک روز اماں کی بس ہو گئی تھی، اور اس دن ماں کے اندر کا باغی پن سامنے آیا۔ وہ ایک آدمی کو گھر لے کر آئے کیونکہ جوئے میں وہ اپنی بیوی ہار گیا تھا، اور اماں اسی دن اس دونوں سے نشئی پر حملہ کرتی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ نانا کے گھر جانے کے بجائے ادھر ادھر سڑکوں کی خاک چھاننے لگی، اور پھر ایک پرانی سہیلی کے پاس کچھ دن قیام کیا۔ وہ بھی خاصی امیر تھی، لیکن گھر کے کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، آپ کسی جگہ مستقل ٹھہر نہیں سکتے۔ میری اماں مجھے ایک کمرے کے مکان میں لے گئی۔ وہ خود سارا دن کمائی کو نکل جاتی ہیں، لوگوں کے گھروں کے کام کرتی، کیونکہ نانا نے کبھی ان کی پڑھائی پر توجہ نہیں دی تھی، نہ ہی اس وجہ سے وہ جو کام کرتے اس سے جانتی بھی آمدن ہوتی وہ لا کر گھر رکھتی تھی۔ کہتی تھی کہ تو بڑی کرموں والی ہے کہ تجھے اس شخص کے سائے کے تلے رہنا نہیں پڑا، ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کیا کر۔ میں تیری ماں کبھی تیرے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کل بیوی کو بیچ سکتا ہے تو اپنی بیٹی کو بیچنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ وہ بے غیرت انسان تھا، جس شخص کے اندر سے غیرت مر جائے اس کے ساتھ رہنے میں کوئی تحفظ نہیں ہوتا، اور وہ کوئی صاحبان نہیں بن سکتا۔ میں خاموش ہی رہتی تھی، مجھے اپنی ماں کی ہر بات پر یقین تھا۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ میری ماں اتنی محبت اور مشقت صرف میرے لیے کر رہی ہے۔ اسے اپنی ساری جوانی میری خاطر گزارتی۔ وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی، کبھی خود سے اٹھ کر شادی سے پہلے کوئی کام تک نہ کیا تھا، لیکن شادی کے بعد زندگی نے رخ موڑ لیا تھا، اور اس کے بعد اماں کا کسی بہن کسی رشتہ دار سے واسطہ نہ پڑا۔ مجھے وہ پڑھانے کے لیے اسکول بھیجا کرتی تھی، کہتی تھی کہ جو علم میں حاصل نہ کر سکی وہ تم لازمی کرو۔ میں اسکول جایا کرتی تھی، اور اسکول سے واپسی پر میں اماں کے ساتھ گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی۔ 20 سال کی ہوئی میری ماں نے بھی یہ کرتے ہی میرے ہاتھ پیلے کر دیے، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ جیسا نصیب ماں کا ہوتا ہے ویسا نصیب ہی بیٹی کا ہوتا ہے۔ وہ بیچاری سارا دن میرے لیے کام کرتی، اب تو اس کی صحت بھی دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ میں نے BA کرنے کے بعد ایک اسکول میں تعلیم دینا شروع کر دی تھی، لیکن محلے کے اسکول کی اتنی تنخواہ نہ تھی۔ کبھی بھی مڑ کر اماں نے نانا سے اپنا حصہ کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ زندگی کب آپ کو کون سا موڑ دکھا دے اس کا آپ کو کبھی بھی بھروسہ نہیں ہوتا، اور اماں نے تو سگے رشتوں سے دھوکہ کھایا تھا۔
وہ کہتی ہیں میں تجھے کسی کے سہارے چھوڑ کر جاؤں۔ میں نے کہا آپ ایسی باتیں مت کیا کریں، آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں اور ہے ہی کون؟ چھوٹی عمر سے آپ نے مجھے پالا ہے، آپ ہی میری دیکھ بھال کرتی ہیں، اب آپ ایسی باتیں کریں گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ آگے سے ہنس دیا کرتی تھی، کہتی تھی کہ یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے چلے بھی جانا ہے، اور کون سا ہم ترتیب سے لکھوا کر آئے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر جب ترتیب نہیں ہے تو کیا پتا میں پہلے ہوں؟ آگے سے مجھے ڈانٹ دیا کرتی، لیکن باقی یہ دنیا کا دستور ہے، کچھ چیزوں کو آپ بدل نہیں سکتے۔ وہ بہت بہادر عورت تھی، اب وہ لڑ جایا کرتی تھی، وہ میرے معاملے میں ڈر ڈر کر اور پھونک پھونک کر قدم رکھتی تھی، لیکن جو نصیب میں ہونا لکھا ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اب جتنا بھی اس سے بھاگ لے وہ نصیب آپ کے پاس پلٹ آتا ہے۔ اماں نے رشتے کروانے والی کو اچھا خاصے پیسے دیے اور کہا بھی کہ اچھے خاندان سے رشتے دکھانا، لیکن اس نے پیسوں کے لالچ میں آنکھ کا سارا کام خراب کر دیا اور میری زندگی تباہ کر دی۔ دراصل اماں اس کی باتوں میں آ گئی تو اس نے پوری یقین دہانی کروائی کہ وہ لوگ جو رشتہ لائے ہیں وہ بڑے ہی جاندار لوگ ہیں۔ اماں کو بھی دیکھنے میں وہ لوگ اچھے ہی لگے تھے کیونکہ انہوں نے بہت دکھاوا جو کیا تھا۔ ان کے پہلے 2 بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی اور تیسرا بیٹا ابھی کنوارا تھا جس کے لیے میرا رشتہ آیا۔ اماں کہنے لگی کہ نند اور ساس کا جھنجٹ نہیں ہے اور ویسے دیکھنے میں لڑکا بھی کماؤ لگتا ہے، مجھے تو ہر کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ وہ دنیا کی بھولی عورت اس معاملے میں دھوکا کھا گئی تھی اور پھر یہ سب معاملات طے پائے۔ لڑکے والوں کو نہ جانے کیا جلدی تھی کہ اماں نے بھی ان کی حامی بھر دی کہ لڑکے والے ہیں، آخر کو لڑکی والے کیوں اعتراضات کریں، اور یہ سارے معاملات جلدی طے پا گئے۔ میرے لیے مزید رشتے بھی آ رہے تھے لیکن اماں نے سب کو منع کر دیا اور میری شادی ایک دھوکے باز لوگوں میں ہو گئی، اور ان کی دھوکے دہی کی حقیقت شادی کے اگلے روز ہی پتہ لگ گئی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے ایک آنا تک نہ دیا، جبکہ ان کا مکان، ان کی دکان سب کچھ کرائے پر تھا اور وہ سب کچھ دھوکا تھا۔ وہ لوگ تو یہاں بھی مہینے پہلے ہی شفٹ ہوئے۔ وہ خود کو یہاں کے مالک مکان کا رشتہ دار بتا رہے تھے، حالانکہ وہ کہیں سے بھی ان کے جاننے والے نہیں لگتے تھے۔ اگلے دن ہی میری ساس نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ جو تمہارا جہیز ہے وہ بیچ کر اس گھر کا کرایہ دیا جائے گا، کیونکہ تمہارا شوہر جس دکان پر ہے وہاں کی آمدنی نہیں ہو رہی اور باقی کا خرچہ تمہاری شادی پر ہو گیا۔ لیکن انہوں نے شادی پر بھی کوئی خرچہ نہیں کیا تھا، حالانکہ میرا تو ولیمہ بھی نہ ہوا تھا، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ میں اپنی ماں کو کھلتا چہرہ مرجھانا نہیں چاہتی تھی، اس وجہ سے میں نے اسے جھوٹ بولا کہ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ وہ بھی مطمئن ہو گئی، مجھے دعائیں دینے لگی اور میں نے اپنا سارا زیور اور جہیز بیچ کر اس گھر کا کرایہ ادا کیا۔ وہ لوگ 5 مہینوں سے گھر کا کرایہ نہیں دے رہے تھے۔ اگر میں یہ سب کچھ نہ بیچتی تو ہمیں گھر سے نکال دیا جاتا۔ میرا شوہر 1 روپیہ تک نہیں کماتا تھا، وہ سارا دن دکان پر ایسے ہی بیٹھا رہتا اور دوستوں سے گپیں ہانکتا رہتا۔ اس بارے میں میری ماں کو معلوم نہیں تھا، وہ یہی سمجھتی تھی کہ میں اپنے سسرال میں بہت خوش ہوں۔ میں نوکری بھی اپنی وجہ سے کر رہی ہوں لیکن گھر کے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے تھے۔ میں سارا دن اسکول میں دماغ لگانے کے بعد شام کو ساس کی طرف تانے سننے کو ملتے۔ ہفتے میں 1 بار میں اپنی ماں کے گھر بھی چکر لگایا کرتی، اسے جھوٹی تسلی دے آتی۔ وہ ابھی تک میرے چہرے کی جھوٹی مسکراہٹ کو پہچان نہیں پائی اور یہ میرے لیے فائدہ مند ہی تھا، ورنہ اس کی پریشانی میں اپنی صحت کو مزید خراب کر لیتی۔ نہ جانے یہ رشتہ کروانے والی کیوں نہیں سمجھتی کہ کسی کی بہن بیٹی کی زندگی خراب کرنا اتنی اذیت ناک بات ہے۔ وہ ساری زندگی آپ کو بد دعائیں دیتی رہتی ہے، نہ جانے یہ لوگ ساری زندگی بد دعاؤں کے سہارے کیسے گزار لیتے ہیں۔ ان کو خوف نہیں آتا، ان کا دل ایک لمحے کو نہیں کانپتا کہ یہ جس جھوٹ کے سہارے کسی کی زندگی برباد کر رہے ہیں وہ مکافات عمل ان کے سامنے آ بھی سکتا ہے۔ کیا ان کی کوئی بیٹی نہیں ہوتی جو یہ بیٹی کا درد نہیں سمجھتے؟ کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کے دکھ تو سانچے ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو مجھے دھوکہ ہی ملا تھا۔ میری ساس ایک عورت ہو کر میری زندگی بدتر بنا رہی تھی۔ میرے باپ نے جو میری ماں کے ساتھ کیا تھا وہ پلٹ کر اب سامنے آ رہا تھا۔ ایک روز میری بس ہو گئی، میری ساس نے مجھے مار مار کر کمرے میں بند کر دیا، کھانا تک نہیں دیا تھا۔ میری تو ساری عمر گھر کے خرچے سے پورے کرنے میں لگ گئی تھی۔ میرا شوہر تو لاپرواہ بن گیا تھا، ویسے اس نے تو گھر کے 2 نوالے کھانے، نہ کرایہ دینا اور نہ ہی بل دینا، یہ سب میری ذمہ داری بن چکا تھا اور یہ وقت بھی گزرتا گیا۔ اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا۔ وہ دن میرے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک تھا جب میرا واحد سہارا بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میری ماں مجھے چھوڑ گئی اور اس دنیا سے چل بسی۔
मैं रोना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मुझे सब की इजाजत नहीं थी। मेरी सास ने उस रोज भी मुझ पर रहम नहीं खाया, बल्कि ढेरों काम मेरे कांधे पर थमा दिए। कहने लगी कि कब तक सोग मनाओगी, जो जिंदा लोग हैं उनके मुंह में भी नवाला डालना है या अपनी माँ के साथ ही दफन हो जाना है। उनकी इतनी तंजिया और बेहिस बातें सुनकर मुझे रुला दिया। न जाने मुझे किन लोगों ने वो ब्याह कर चली गई थी। इस दुनिया से जाते हुए वो बेफिक्री में रुखसत नहीं हुई थी, बल्कि मेरे गम वो साथ लेकर गई थी। वरना जाने वो इस दुनिया में भी जाकर पुरसुकून हो पाती या मेरे गमों में ही परेशान रहती। उस दिन के बाद से मैंने अपनी सास को जवाब देना सीख लिया। मुझे मालूम हो गया कि मैं अगर इनके मुंह में नवाला डालती रहूंगी तो ये लोग कभी मेरी कदर नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दी थी और घर बैठ गई थी। मैंने कहा ये सब जिम्मेदारी मेरे शौहर की और वही इसको पूरा करे। घर में जब गुर्बत के डेरे जमने लगे और हालात बदतर हो गए तो सास ने मोहब्बत से समझाया। उसका दोगलापन में देख रही। जिस शौहर ने अपनी जरूरत के अलावा मुझे देखा तक नहीं था, उस शौहर ने भी मुझे प्यार से समझाना चाहा कि तुम अपनी नौकरी ना छोड़ो। अब तो इस दुनिया में तीसरा वजूद आने वाला है, उसको भी तो पालना है। अगर तुम नौकरी छोड़ दोगी, मेरी दुकान तो पहले ही नहीं चल रही। मैंने कहा फिर तुम दुकान चलाना चाहोगे तो चलेगी ना। हम दोनों को बहुत बहस हुई, पहले प्यार, फिर गुस्से और फिर खाना ना देखकर। हर तरह से उन्हें आजमा लिया, लेकिन अब मैं उनके किसी काम की नहीं रही। इस वजह से एक रोज मेरी सास और मेरे शौहर ने मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। मैं तो उन्हें कहती रही कि मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी, मेरी माँ भी मर चुकी है और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। लेकिन मेरी सास कहने लगी कि इतने अरसे से तुझे मुफ्त की रोटियां नहीं खिला सकते। वो ये क्यों भूल गई थी कि उनको और उनके बेटे को सारी उम्र की रोटियां मैं खिलाती आई थी। मैंने अपनी जवानी तक उनके सुपुर्द कर दी थी, लेकिन अब मैं बेसहारा हो गई थी। सफेद चादर को अपने गिर्द डाले बेपरवाह सी सड़क पर चल रही थी। हर आता जाता शख्स मेरी बहती आंखों से आंसुओं को देखकर दो पल को रुकता जरूर था, फिर एक दूसरे के कान में न जाने क्या कहते और फिर आगे कोई चले जाता। कोई हसरत भरी निगाहों से देख रहा था तो कोई अफसोस से देख रहा था। किसी की निगाहें तंजिया थी तो किसी को हमदर्दी थी, लेकिन मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। न ही मेरी तवज्जो उन लोगों की जानिब थी, बल्कि मैं तो एक भटकी हुई मुसाफिर थी जिसको एक जगह की तलाश थी। मुझे खुद से ज्यादा इस वजूद की फिक्र थी जो मेरे अंदर पल रहा था। सुबह से शाम होने को आई थी, पैदल चलते मेरे पांव शल हो गए थे, लेकिन किसी ने रोक कर मुझसे हमदर्दी नहीं जताई। बस वक्त तो बोल की जरूरत ना थी, इस सहारे की जरूरत थी। मैं सुबह से भूखी थी तो अब मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं चकरा कर गिरी थी। इससे पहले एक मेहरबान औरत ने मुझे थाम लिया। वो मेरी हम उम्र थी और उसके चेहरे से भी अजीब गुर्बत की कहानी का फलसफा जाहिर हो रहा था। उसने खुद को नकाब में छुपा रखा था, लेकिन एक झलक में उसकी देख चुकी थी। उसने अपना नाम रज्जो बताया था। उसने मुझे चंद पैसे दिए ताकि मैं खाना खा सकूं। वो मेरी हालत को देखकर समझ चुकी थी कि मैं इस दुनिया में किसी वजूद को लाने वाली हूँ। उसने कहा किसी काम की तलाश करना, कभी भी मायूस और दर बदर ना फिरना। उसके अल्फाज में न जाने कौन सा दर्द था। मैंने उसके लिए बेख्तियार दुआ की, खुद पेट भर कर खाना खाया और काम तलाश करने लगी। एक औरत ने मुझे काम पर रख लिया। मैं सारा दिन उसकी दुकान के बर्तन सफाई करती धोती, उसके बदले वो रोटी और रहने के लिए दुकान पर जगह दे देती। मैं उस मेहरबान औरत से भी मिलती रहती थी। वो न जाने किस काम से ही सड़क से गुजरती, रोज मुझे देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। मुझे मालूम हो गया था कि वो अपने बहन भाइयों की अकेली कफालत कर रही है। धीरे धीरे 9 माह गुजर गए। अल्लाह ने मुझे एक प्यारी सी बेटी से नवाजा। इसके बाद मैंने वो नौकरी छोड़कर एक दूसरी जगह काम करने लगी। मैं स्कूल में पढ़ाने लगी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी इस माहौल में परवरिश पाए। इस मेहरबान औरत से मेरा ताल्लुक खत्म हो चुका था, लेकिन वो मेरी दुआओं में शामिल रहती थी। मैंने एक मकान खरीद लिया था और उस मकान में रहती थी, लेकिन मैं कभी भी बाहर निकल कर नहीं गई थी। सुबह स्कूल जाती और स्कूल से वापस आ जाती। मेरे कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी थी और मुझे समझ आने लगा था कि इस माशरे में अकेली बेटी को पालना कितना मुश्किल है। मेरे शौहर और मेरी सास ने तो पलट कर मुझे न देखा, कभी पूछा तक नहीं था। मेरे ननियाल भी खुद गर्ज से माँ की अक्सर याद आ जाया करती थी। उसकी आगोश में लेट कर मैं बहुत बेफिक्री के कई दिन गुजारे थे। उस दिन के बाद तो वो बेफिक्र मुझे नसीब ही ना हुई थी। अब तो इम्तिहान के दिन चल रहे थे। अपनी बेटी को जब आगोश में लेती और वो बेफिक्री की नींद सोती तो मुझे उसकी किस्मत पर रश्क आता और मैं मुस्कुरा दिया करती और अपनी लंबी जिंदगी की दुआ किया करती थी कि मेरे बाद इस बेचारी का क्या बनेगा।
زندگی کا نام گزرنا ہے اور وہ گزرتی رہتی ہے، کسی کے آنے اور جانے سے رکتی نہیں ہے۔ میں اسکول میں پڑھاتے 10 سال ہو گئے تھے۔ ہمارے محلے میں کچھ نئے لوگ آئے تھے۔ اس عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بد کردار عورت ہے اور اس کی 3 بیٹیاں تھیں جو اس گھر میں رہتی تھی۔ میں کبھی بھی اس گھر میں نہیں گئی تھی، نہ ہی اس عورت سے ملی تھی، لیکن اس گھر سے نکلتے کئی بار مردوں کو دیکھا تھا جو کبھی نشے میں ہوتے تو کبھی گندی گالیاں بک رہے ہوتے۔ نہ جانے اس گھر میں آ کر رہنے والی عورتیں اپنی عزت کا سودا کیسے کرتی۔ میں اپنی بیٹی کے بارے میں بڑی حساس تھی۔ اس کو صبح اپنے ساتھ اسکول لے کر جایا کرتی۔ وہ پڑھائی لکھائی میں بہت اچھی تھی اور میری کل دنیا تھی۔ میں نے اسے کبھی کوئی حقیقت نہیں چھپائی تھی۔ میں نے اس کو اس کے باپ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں نے اس کی خواہش پر ایک بار بنی سسرال واپس بھی گئی تھی، اس کو اس کے باپ سے ملوایا، لیکن میرے شوہر نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ اسے میرے جاتے ہی محلے بھر میں پھیلا دیا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس نے تو اس کو بیٹی تک ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میرے جاتے ہی وہ دوسری شادی کر چکا تھا اور اس کی 3 اولادیں تھیں۔ وہ بھلا اب اپنی بیٹی کو کیسے یاد رکھتا، وہ تو مغرور ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی سرکاری نوکری کرتی تھی اور اسے پال رہی تھی۔ وہ سب کچھ دے رہی تھی جو میں اسے نہ دے سکی۔ وہ مرد شروع ہی سے بے غیرت تھا اور بے غیرت ہی رہا۔ مرد کی سب سے بڑی خوبی اس کی غیرت ہوتی ہے۔ جب تک مرد میں غیرت زندہ رہتی ہے تب تک ہی کسی عورت کا نوالا نہیں کھا سکتا، اور جس دن اس کی غیرت مر جاتی ہے اس دن گھر میں تباہیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ عورت محفوظ نہیں رہتی۔ میری بیٹی اب جوان ہو رہی تھی، مجھے فکر ہونے لگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا نصیب میرے جیسا نہ ہو۔ میں بہت گھبراتی تھی۔ اس کو میں زیادہ سے زیادہ پڑھانا چاہتی تھی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو، اسے زندگی میں کبھی کسی مرد کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کو اس قابل بنانا چاہتی تھی کہ زندگی میں آنے والا مرد اس کی اہمیت سے واقف ہو۔ ایک روز ہمارے گھر میں ایک ڈاکو گھسا۔ ہم اکیلی عورتیں رہتی تھی، کہیں عزت خراب نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے اپنی بیٹی کو مجبوراً اس بد کردار عورت کے گھر بھیج دیا۔ لیکن ڈاکوؤں کے جاتے ہی میرے دل میں عجیب وسوسے آنے لگے، کہیں میری بیٹی کے ساتھ وہاں کچھ غلط نہ ہو جائے، میری بیٹی اس کی صحبت میں کہیں بگڑ نہ جائے۔ اسی لیے فوراً میں نے اس کے گھر گئی۔ لیکن جو ہی میں اس کے گھر کے اندر قدم رکھا تو مہربان عورت کو تخت پر بیٹھے اپنی بیٹی سے باتیں کرتے دیکھ میری آنکھوں میں بھی بے اختیار آنسو آ گئے۔ میں فوراً اس کے گلے جا لگی۔ میں نے کہا، تم نے شاید مجھے پہچانا نہیں، لیکن میں تمہارا وہ احسان نہیں بھولوں گی جو تم نے اس وقت میرے ساتھ کیا تھا۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس بد کردار عورت کے گھر تمہارا بھلا کیا کام؟ تو مجھے دیکھ کر مسکرا دی اور کہنے لگی، میں ہی ہیرا بائی ہوں اور یہ میری 3 بیٹیاں ہیں جو اس دھندے کو کر رہی ہیں۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ میری بیٹی بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ آخر میں اس عورت کو کیسے جانتی ہوں۔ یہی وہ مہربان رجو ہے جس نے میری مدد کی تھی۔ اس مہربان عورت کو کیسے بھول سکتی ہوں میں؟ رجو 12 سال کی تھی جب اماں کا انتقال ہوا۔ 3 عدد کم عمر بہنوں کی ذمہ داری اٹھانے کی جوگی تو وہ نہ تھی، پر قدرت کا امتحان تھا، جی پرچہ تو دینا ہی تھا۔ باپ بڈھا کھوسڑ دمے کا مریض پچھلے 5 سال سے چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ اماں جوان خوبصورت ہنرمند سلائی کر کر کے 4 بچوں کی پرورش اور شوہر کی دوا دارو کا خرچہ اٹھا رہی تھی۔ کبھی کبھی دوا کے ساتھ دارو کا ذکر صرف محاورتاً نہیں کیا جاتا، پر خیر جانے دیجیے۔ کسی کا پیٹ کیا ننگا کرنا۔ مرنے کی عمر اور باری تو ابا کی تھی، پر اماں کو زندگی میں کون سی ترتیب ملی تھی جو مرتے ہوئے ترتیب کا خیال رکھتی؟ اماں جاتے جاتے رجو کے لیے خدا کے آسرے کے بعد دنیا کے 2 سہارے چھوڑ گئی تھی۔ ایک سے سکتے تڑپتے نشئی باپ کا دم اور دوسری اپنی جہیز کی سلائی مشین۔ بہنوں کو پڑھانے لکھانے کا تو ذکر ہی کیا، پر کھلانے پلانے اور بیاہنے میں جو کٹھنائیاں اٹھائی تھی ان کا حال 2 سطروں میں کب بیان ہو سکتا ہے؟ دکھتے جسم کا درد ہو یا خالی دل کی بھوک، سونی آنکھوں کی ویرانی ہو یا گھائل روح کی تڑپ، کسی کو بھی لفظوں میں محفوظ ڈالنا ممکن نہیں۔ یہ تو وہ احساس ہے جو درد مند دل محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ مہربان رجو 12 سال کی عمر میں بہنوں کے لیے ماں بنی۔ ارے نہیں، ماں کی جگہ بھی بھلا کوئی لے پایا ہے؟ یوں کہہ لیں کہ 12 سال کی عمر میں ماں جیسی بنی تھی، اور اب 20 سال کی عمر میں بھی ماں جیسی ہی تھی۔ دنیا کے لیے تو شاید صرف ہندسے بدلے تھے، پر رجو کے احساسات کو ان ہندسوں کی بھاگ دوڑ نے کتنا رولا تھا، کیسے بتائیں؟ نہ شیشے جیسا بچپن ملا، نہ سونے جیسی جوانی، پر ایسی جوانی ضرور تھی جو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اتنے رشتے آئے تھے، بہنوں کے ساتھ ہاتھ پیلے کرنا کون سا احسان تھا؟
میں حیران تھی کہ اس کی اتنی کہانی تو میں جانتی تھی، لیکن آگے کی کہانی میں اس کی زبانی سننا چاہتی تھی۔ وہ میری مہربان دوست تھی جس نے مشکل وقت میں مجھے ایک بند پنجرے سے نکالا تھا۔ میں بندی کو کیسے بھول سکتی تھی؟ میں نے کہا کہ آگے عمل کیسے ہوا؟ تم رجو تھی، رجو سے ایک ہیرا بائی کیسے بن گئی؟ بولی میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا لیں، کہنے لگی وہ ایک من گھڑت کہانی تھی جو میں نے تمہیں سنائی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میری حقیقت سے واقف ہو جاؤ، کیونکہ آج تک میں نے جس کو اپنی حقیقت بتائی ہے وہ دوست مجھ سے کھو چکا تھا۔ اس وقت میں معصوم تھی، میں اپنے دوست کو نہیں چاہتی تھی، اس وجہ سے میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ دراصل میں تو ایک کرم جری کرموں کی ماری ہوئی ہوں۔ میں ایک بیٹی تھی، پھر میں بیوی بنی، اب میری پہچان ہیرا بائی سے ہے۔ میں تو ہیرا بائی ہوں، لیکن ہیرا بائی تو عورت ہے، وہ عورت جو مردوں کو تسکین دے کر کام کرتی ہے۔ ہیرا بائی کسی کی بیٹی ہوتی ہے اور نہ بہن، وہ صرف عورت ہوتی ہے جو ہیرا بائی بن کر مردوں کا دل بہلاتی ہے، جس کے پاس بہت سارے مرد اپنے گھر کی عورت کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ گھر کی عورت ہونے اور ہیرا بائی ہونے میں بہت فرق ہے۔ میں نے مردوں کے بارے میں اتنا جانا ہے کہ یہ اپنے گھر کی عورت کو دکھ دیتے ہیں، اور ہیرا بائی جیسی عورت کو دھن۔ یہ وہ مرد ہوتے ہیں جو گھر میں پیدا ہوئی بیٹی کو زمین پر رینگنے والے کیڑے سے بھی حقیر سمجھتے ہیں، لیکن ہیرا بائی جیسی عورتوں کے آگے خود کیڑا بنتے ہوئے، وہ بھی گندی نالی کا۔ ہیرا بائی جس کے پاس بہت سارے پرہیزگار مرد اپنا دل بہلانے کے لیے آتے تھے۔ جب کوئی جاندار دنیا میں آتا ہے نا تو پہلا سانس لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی پیدائش ہوئی، لیکن میرے پیدا ہونے پہ لگا کہ گھر میں کوئی سانحہ ہوا ہے۔ جن دنوں بچے بولنا سیکھتے ہیں، میں نے ارد گرد کے لوگوں کو پڑھانا سیکھ لیا تھا۔ مجھے دیکھ کر میری ماں کی آنکھیں ہمیشہ نم رہتی تھی اور میرا باپ آہ بھیجتا تھا۔ سوچتی ہوں کہ کیا اسی باپ کا کہنا چاہیے، لیکن میری ماں کا اس سے تعلق اور مجھ سے رشتہ بتاتا ہے کہ وہ میرا باپ ہے، ورنہ تو اس کے کسی رویے سے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ میرا باپ ہوگا۔ اگر میری ماں کا کردار مشکوک ہوتا تو شاید مجھے یہ خوش فہمی نصیب ہو جاتی کہ ممکن ہے کہ یہ نفرت میری رگوں میں دوڑتے کسی اور کے خون کی وجہ سے ہے، لیکن اسے میری بد نصیبی کہیے کہ میری ماں کے اپنے شوہر سے وفاداری پر شک کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں۔ میری ماں کے شوہر سے وفاداری بتاتی ہے کہ میری تخلیق کا باعث یہی مرد ہے جس سے میرا باپ کہا جاتا ہے۔ میرے باپ نے ہمیشہ ایک مرد بن کر سوچا۔ اس سے میری پیدائش سے 9 ماہ قبل ہی میری ماں کو بتا دیا تھا کہ اسے بیٹی نہیں چاہیے۔ اگر بیٹی ہوئی تو یہ میری ماں کی آخری غلطی ہوگی کہ پہلی غلطی کی سزا کوئی دوسری عورت بھگت چکی تھی۔ اسے اپنے لیے عورت تو چاہیے تھی، لیکن ایک باپ کے لیے بیٹی نہیں۔ اسے بیٹا چاہیے تھا، اسے وارث چاہیے تھا اپنی مفلسی کا، کہ خوشحالی سے تو کبھی اس گھر کا راستہ ہی نہیں دیکھا۔ جانشینی کے طور پر لے دے کر ایک غربت ہی تھی جس کی گدی پر بٹھانے کے لیے اسے بیٹا چاہیے تھا۔ میں نے اماں کی آنکھ میں اپنے لیے ہمیشہ آنسو دیکھے اور باپ کی نگاہ میں حقارت۔ سنا ہے میری ماں کتنی دیر پکڑ کر مجھے روتی رہی تھی۔ باپ نے کتنے دن میری طرف دیکھا ہی نہیں، کتنے دن کوئی پتہ ہی نہیں کہ دونوں کی یہ گنتی کی سینکڑے کراس کر چکی ہے۔ میری ذات کی پامالی پیدائش سے ہی شروع ہو گئی۔ ایک لڑکی ذات اوپر سے قبول صورت، جبکہ ان دونوں صورتوں کی وجہ میں نہیں تھی۔ پھر بھی الزام میرے سر آیا۔ پکڑ تو ان کی ہونی چاہیے تھی جو تخلیق کار تھے یا تخلیق کا سبب تھے، لیکن یہ جرم اپنے سر لینے کو تیار کوئی نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ زندہ ہے، بھلا زندہ لوگ ایسے مردہ ہوا کرتے ہیں؟ ڈر کے مارے تو مردوں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ میں اگر زندہ تھی تو کوئی مجھے ہاتھ کیوں نہیں لگاتا تھا؟ باپ اگر نفرت کرتا تھا تو ماں نے کون سا محبت کی لوریاں دی تھی؟ میرے باپ کی آہٹ پا کر ہی وہ مجھے کمرے میں بند کر دیا کرتی تھی۔ سب سے بچ جانے والی روٹی وہ مجھے چپکے سے دے جاتی تھی، جیسے میں اپنوں کی نفرت کے ساتھ لگا کر کھا لیتی۔ اس گھر میں لوگ روٹی کو ترستے اپنی عمر بڑھا رہے تھے، میں محبت کو ترستے ہوئے پروان چڑھ رہی تھی۔ ابھی 15واں برس لگا تھا کہ باپ نے اپنے سر پر رکھا میری ذات کا بوجھ اتار پھینکا۔ وہ میرے باپ جیسا ہی کوئی دہاڑی دار پکی عمر کا مرد تھا جس کے دانت سگریٹ اور پان کی کثرت سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ اس کے منہ سے ناخوشگوار سی بو آ رہی تھی، لیکن کاش کہ اس بو کا تعلق صرف منہ ہی سے ہوتا، لیکن اس بو نے تو اس کے ظاہر اور باطن کو اپنے حصار میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ نشہ کرنے والا ایک کاہل مرد تھا۔ شادی کے تیسرے ہی دن سے اس نے مجھ سے پیسوں کا تقاضا کر ڈالا۔ میں کہاں سے دیتی پیسے نہ پا کر اس نے مجھے جی بھر کر پیٹا۔ میری ہڈیاں چٹخ رہی تھیں اور میں مار کھا کر ادموئی پڑی تھی کہ اس کو مجھ پر اپنا یہ حق یاد آیا۔
اپنے حق کو پوری وصولی کے بعد اس نے مجھ سے مستقل وصولی کرنے کا ارادہ باندھ لیا۔ میں ٹرک بھر کر جہیز نہیں لائی تھی تو کیا ہوا، جہیز کے نام پر کچی عمر تو تھی جس کو اس نے منہ مانگی قیمت پر بیچ ڈالا کہ عمر کا نوخیز پن انمول ہوتا ہے جو بہت مہنگے داموں بکتا ہے۔ پھر روز میرے مول لگتے، روز مال آتا، وہ خود اپنے مال سے عیش کرتا اور دوسروں کا مال لے کر ان کو عیش کرواتا۔ وہ مال کی بہت حفاظت کرتا، میرا محافظ بن کر باہر بیٹھ جاتا، سچی خود پہرا دیتا تھا۔ وہ مالک جو تھا اپنے مال کی حفاظت اس کا حق تو بنتا تھا۔ کیسا کامیاب مالک تھا نا وہ، جو اپنا حق بھی مجھ سے وصول کرتا اور دوسروں سے میرا معاوضہ بھی۔ میں اس کے لیے کوہ نور ہیرا ثابت ہوئی تھی، وہ مجھے ہیرا کہتا تھا۔ میری پہچان اب ہیرا بائی سے ہو۔ اس کا معیار زندگی بہتر ہو گیا تھا، وہ مہنگا نشہ کرنے لگا تھا۔ میں امید سے تھی اور اسے لگتا تھا کہ اس کے دن پھرنے والے ہیں۔ انہونی ہو گئی، کایا پلٹ گئی۔ میرے مرد کو مجھ سے بیٹا نہیں چاہیے تھا، اسے بیٹی چاہیے تھی۔ اگر عام حالات ہوتے تو یہ سن کر مجھے اپنی بصارت پر رشک آتا، لیکن بیٹی کی پیدائش اس کی چاہت نہیں، تقاضا تھا۔ اسے اپنے کاروبار میں وسعت کے لیے بیٹی کی ضرورت تھی اور اس کو وراثت کے بٹوارے کے لیے بیٹے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے تو اپنی بیوی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ایک عورت چاہیے تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا میں اپنے خون سے کس کو سینچ رہی ہوں، لیکن مجھے اپنی جیسی قسمت والی بیٹی نہیں چاہیے تھی، اور بیٹا تو ہرگز نہیں چاہیے تھا۔ کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کوکھ سے ایک وحشی جنم لے، ایک اور مرد جنم لے۔ سچ پوچھیں تو میں اولاد کی تمنا ہی نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کا آنا مجھے طے ہو چکا تھا۔ وہ اس دنیا میں آ چکی تھی۔ ممتا کیا ہوتی ہے میں اس لمح سے آشنا نہیں تھی۔ جب وہ میری گود میں آئی تو مجھے سمجھ آئی تھی کہ میری ماں مجھے دیکھ کر آہیں کیوں بھرتی تھی۔ وہ میری بدقسمتی سے ڈرتی تھی۔ مجھے ماں کی بے بسی سمجھ آ چکی تھی۔ مجھے ان لوگوں پر رشک آیا جو بیٹی کو روز روز کی اذیت سے بچا کر ایک ہی بار مار دیتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہوتی تھی وہ لڑکیاں جنہیں پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی پر اپنی نحوست کا سایہ پڑنے نہیں دوں گی۔ جو تکلیف میں سہتی رہی ہوں وہ تکلیف میں اسے نہیں دوں گی۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ میری بیٹی بھی اس جہنم میں سے گزرے جس میں اس کی ماں رہی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کو لے کر دور چلی جاؤں گی، بہت دور، جہاں مرد جیسے کسی درندے کی پہنچ نہ ہو، جہاں ماں بیٹی سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ کاش میری ماں بھی کسی ایسے فیصلے کی جرت کر لیتی تو آج میں بھی سکھ کا سانس لے رہی ہوتی۔ کاش وہ ایک بڑا فیصلہ کر لیتی، لیکن میری ماں بزدل تھی، میں بزدل نہیں دکھاؤں گی۔ میرا مرد آج بہت خوش تھا، اس نے منت کی دیگیں چڑھائی تھی، باہر جشن منانے کی تیاری ہو رہی تھی اور اندر میں اپنی بیٹی کو لے کے جانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ ایسے کئی جشن ہوئے، میں زندان سے باہر نہ نکل سکی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا تم نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس پیشے کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگی میں نے یہ کوشش بھی کی تھی، جہاں جاتی لوگ مجھے پہچان جاتے۔ میری بیٹیاں بھی پاک نہیں رہی تھی، وہ اس گن میں خوش رکی تھی، ان کا اس کے بغیر گزارا نہیں، یہ ان کی تربیت نہیں کر پائی۔ وہ اسی ماحول میں رہ کر پلی بڑی ہوں۔ میں اس کے گلے لگ کر خوب روئی۔ اس دن کے بعد اس بد کردار عورت کی حقیقت کھل چکی تھی۔ اسے بھی کچھ بغیرت لوگوں نے یہاں تک پہنچایا تھا جن کی غیرت مر چکی تھی۔ ہر طوائف بننے والی عورت کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے۔ کبھی تو وہ بغیرت مرد کی محبت میں پھنس کر نکل آتی ہے، تو کبھی بغیر پاپ سے بیچ دیا جاتا ہے۔ لیکن جن گھروں میں اور زندگی میں آنے والے مرد میں غیرت باقی رہتی ہے، وہ عورت کبھی بھی طوائف کے کوٹھے پر نہیں آتی۔ وہ اپنے مرد کی غیرت کے سہارے اپنے آپ کو محفوظ سائبان میں پاتی ہے۔ مرد کی غیرت کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ غیرت جو عورت کو سایہ وغیرہ، جو اس کی حقیقی مردانگی ہو۔ میرے پاس دو بول تک نہ تھے کہ میں اس سے کچھ کہہ سکتی۔ میں شکستہ قدموں سے اپنے گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ بد کردار جس کے گھر کی طرف نگاہیں اٹھتی تھی تو میں خود کو بے بس پاتی تھی۔